الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہے انہیں یاد کرو، میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کردار، ان کے اعمال، ان کے افعال، نعمتوں کی ناشکری، اس کا تذکرہ پیچھے کیا، اور پیچھے بھی یہ چیز گزری کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا تھا، کیا کیا چیزیں ان کو عطا کی تھی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے پھر اس بات کو بیان فرمایا تاکہ ان نعمتوں کو چھن جانے کے اسباب پر وہ غور کریں، اور یہ بھی بیان فرمانے کا ایک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان اہل کتاب کو جو نعمتیں دی تھیں، وہ نعمتیں چھننے کی وجہ جو تھی، وہ وجہ اگر مستقبل میں بھی آتی ہے تو نعمتیں اللہ رب العالمین کی کس کے لیے ہے یہ طے، آگے بھی وہ چیز آ رہی ہے۔ تو اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، ابہام سے بات نہیں کی، بہت واضح انداز میں بات کی۔ نعمت کا نعمت دی تو بتایا کون سی نعمت دی، بہت ڈھیر چیزیں دی، یہ نہیں کہا، بڑی وضاحت کے ساتھ کیا کہا اللہ نے؟ اے اولاد یعقوب، میں نے تم پر جو نعمتیں انعام کی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا، انہیں یاد کرو۔ میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی، کتنی بڑی نعمت تھی، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان ان کے پاس موجود تھا، یہ رہبر تھے، یہ رہنما تھے پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا کے سامنے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو پیش کرنے والے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے امین تھے، قائد تھے، رہبر تھے، رہنما تھے۔ اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دی تھی، یہ معمولی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کو جو بھٹکتے ہوئے ہیں، جن کے پاس اصول زندگی اور اصول حیات نہیں ہے، ان کی رہبری کا کام لے لے، قیادت دے دے رب العالمین۔ اور یہ چیز آج امت محمدیہ کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف و شفاف توحید کا عقیدہ دیا، صاف شفاف نظام زندگی دیا۔ میں صرف اشارہ کروں، ابھی کرونا کی مہاماری میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز سمجھ میں آئی، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ ایک غیر مسلم ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ مسلمان جو اتنی بے فکری سے ادھر ادھر چل رہے ہیں، انہوں نے ابھی بیماری دیکھی نہیں ہے، لاشیں اٹھائی نہیں ہیں، اس لیے اتنی لاپرواہی سے چل رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کرونا ہاتھ میں لگا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی، یہ اس لیے اتنی لاپرواہی سے چل رہے ہیں، اس لیے اتنے بے فکر ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت کو دینے والی اللہ کی ذات ہے، اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ بچانا چاہے تو موت کی وادیوں میں زندگی کی نوید سناتا ہے وہ۔ اسی عقیدے کی وجہ سے انہوں نے رشتوں کو قربان نہیں کیا۔ کوئی مسلمان بیٹا اپنے باپ کی بیمار باڈی کو، لاش تو جانے دو، باڈی کو نہیں چھوڑ کر کے بھاگا ہے، دواخانہ لے کر کے بھاگا ہے، اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اگر کچھ ہو گیا ہے موت تو کاندھے پر رکھ کر جنازہ لے کر جا رہا ہے، اور وہاں لاش اپنے ہاتھ سے انتہائی تعظیم کے ساتھ اتارا ہے۔ یہ عقیدہ ہے جس نے رشتہ بھی محفوظ رکھا، رشتے کو باقی بھی رکھا، حقوق بھی ادا ہوئے، اور خوف سے بھی نجات دی۔ میں ایک چیز صرف بیان کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، ہم کو گھریلو زندگی کس طرح گزارنی ہے، سماجی زندگی کس طرح گزارنی ہے، یہ ضابطہ دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی جگہ بیماری وبائی ہے اس قسم کی، پہلی چیز تو یہ کہ بیماری کے بارے میں آپ کو روایتیں الگ الگ ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ کوئی بیماری ہے وبائی نہیں، چھوت چھات والی، یہ پہلی چیز۔
اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے بیماری آپ نے آج تک کوئی ایسی نہیں سنی ہوگی کہ پورے خطے کے لوگ مر گئے، کسی بھی جگہ بیماری ہو 100% لوگ ختم ہو گئے، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں۔ کچھ نہ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں۔ کیوں بچتے ہیں؟ ان کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، تو جس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے بیماری اس کے اوپر اثر نہیں پڑتی۔ اس معنی میں وہ وبائی نہیں ہے، وبائی ہوتی تو سب مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی جگہ بیماری ہے، اب یہ تو ایک چیز بیان کر دی، اب دوسری چیز اس کا سماجی جو نقصان ہو سکتا ہے، حکومتیں، گھر، خاندان متاثر ہو سکتے ہیں۔ کیا اصول دیا اللہ کے نبی نے؟ اگر کسی جگہ کوئی ایسی بیماری ہے اور آپ وہاں پر مقیم ہو تو باہر نہ نکلو، اور اگر باہر ہو تو اندر داخل ہو، بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی باڈی کا دفاعی نظام کتنا مضبوط ہے، ہو سکتا ہے آپ جائیں تو اس کا شکار ہو جائے، اور آپ کا دفاعی نظام اگر کمزور ہے اور آپ شکار ہو کر کے باہر نکلے تو دوسروں کو شکار کر لیں گے کمزور دفاعی نظام والے۔ لمبی بات نہ کرتے ہوئے ہندوستان میں ایک مرتبہ تعاون کی بیماری پھیلی، سورت سے یہ شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کر لیتے، بالکل آسان تھا، لیکن ہوا کیا؟ وہاں کے لوگ بھاگنا شروع کیا وہاں سے۔ ہر بس اسٹینڈ پر باقاعدہ ٹینٹ لگے تھے، مسافروں کو چیک کیا جائے۔ ایک شہر کی بیماری 10ویں شہر میں چلی گئی۔ حکومت کے پاس کوئی ضابطہ نہیں تھا، اس سلسلے میں کوئی قاعدہ نہیں تھا جو لوگوں کو رہنما خطوط دے ہوئے۔ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو ایک قاعدہ دے دیا کہ کیسے ملک کے دوسرے شہر ایسی حالت میں محفوظ رہیں گے، بس اس قاعدے کو نافذ کر دوں۔ اور دوسری ایک چیز یاد رکھیے، قاعدہ جو ہوتا ہے، قانون، اصول، آدمی کب مانتا ہے؟ کسی بھی چیز کو مانتا کب ہے؟ دل سے۔ ڈنڈے کے زور پہ آدمی سے سب چیز نہیں منوائی جا سکتی۔ جب ڈنڈا نہیں رہے گا نہیں مانے گا۔ جیسے قانون ہے ہندوستان میں ٹرپل سیٹ نہیں چلنا چاہیے موٹر سائیکل پہ، لیکن جس علاقے میں اگر پولیس والے موجود نہ ہو، سفید ڈریس والے، تو بڑی آسانی سے لوگ چلتے۔ قانون کو کب آدمی مانتا ہے؟ دل سے۔ کب مانتا ہے؟ ڈنڈے کی ضرورت کب نہیں پڑتی ہے جانتے ہو؟ جب وہ مذہب کے راستے سے آئے۔ مذہب کے راستے سے اگر وہ آئے گا تو آدمی کے عقل میں آئے نہ آئے مان لیتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں اکثر، جیسے مثلاً کسی چیز کو منوانا ہے تو مذہب کے راستے سے آنا چاہیے، اور اسلام نے اپنے تمام قوانین مذہب کے راستے سے، عقیدے کے راستے سے بنوائے، جو دل سے مانتا ہے آدمی۔ مذہب کے راستے سے کوئی چیز آتی ہے تو کیسے مانتا ہے آدمی؟ دیکھیے، انڈر ویئر میں ایک آدمی اپنے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے چلنا پھرنا پسند نہیں کرے گا، گھر کے اندر۔ باہر روڈ پہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کبھی دیکھا کسی سمجھدار آدمی کو کہ انڈر ویئر میں ٹہل رہا ہے؟ اگر وہ ٹہلے گا تو سمجھدار نہیں رہ جائے گا، پورا معاشرہ بولے گا اس کا کچھ نہ کچھ ایک آدھ اسکرو ڈھیلا ہو چکا ہے نا؟ بڑی معیوب بات بھی مانتے ہیں، برا مانتے ہیں، لیکن یہی مذہب کے راستے سے جب آتا ہے تو برہنہ سادھو کی پوجا کرتے ہیں، ناگا سادھو کو پوجتے ہیں۔ مذہب کے راستے سے اگر آئے گا تو عقل میں آئے نہ آئے آدمی مان لیتا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں اور آگے بڑھیں۔ اگر کوئی کم دماغ اور بے وقوف آدمی ہے تو اس سے مشورہ نہیں کرتا ہے، رائے نہیں لیتا ہے، مشکل حالات میں لیتا ہے۔ جس کو سمجھے گا نہیں یہ تو الٹا سیدھا بولے گا، جو کام ہے الٹا اس کو بگاڑ دے گا، تو آدمی صحیح نہ آدمی سے رائے دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جب یہی چیز مذہب کے راستے سے آتی ہے تو پاگل کو لوگ مجذوب پہنچے بھی سرکار بولنے لگتی۔ تو مذہب کے راستے جب چیزیں آتی ہیں تو عقل میں آئے نہ آئے مان لیتا ہے آدمی، تو جو عقل کے مطابق ہے اس کو کیوں نہیں مانے گا؟ تو آپ کو اگر دل سے کسی کو منوانا ہے تو وہ چیز کو مذہب کے راستے سے آنا چاہیے، قانون کے ڈنڈے سے آپ اس کو نہیں منوا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے۔ انسانی قوانین کا معاملہ یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مذہب کے راستے سے آئی نہیں ہے، عقیدے کے راستے سے نہیں ہے، بلکہ حالات کی مناسبت سے بنائے گئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اس میں ترمیم کر دی جاتی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد 80 سے زیادہ ترمیم قانون میں کی گئی۔ کل جو چیز قانون تھی آج وہ جرم ہو گئی، کل جو جرم تھا آج وہ قانون ہو گیا۔ ایسے بے شمار قوانین، کل بڑے کا ذبیحہ جائز تھا، بالکل کوئی قانونی رکاوٹ نہیں تھی، آج وہ جرم ہو گیا۔
اس سے پہلے اگر تاریخ میں دیکھیں تو غیر مسلم ہندو دھرم والوں کی تو پوجا ہی، وہاں ایک کتاب ہے گائے کا قاتل کون، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ان کی بڑی پوجا گائے کے قتل کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، تو الگ الگ قوانین بنے، الگ الگ ترمیمات ہوئی، لیکن اسلامی قانون ہے اللہ نے جو دیا ہے وہ قیامت تک اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خالق فطرت نے فطرت انسانی کو سامنے رکھ کر فطرت انسانی کے نباس کے ذریعے ہم کو دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر آج ہماری قوم کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں غیر مسلم بھائی، ان کو اگر اسلام ہوتا، باپ کے حقوق معلوم ہوتے، ماں کے حقوق معلوم ہوتے کہ جنت کا دروازہ ہے، اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے زبان سے نکلنے والے دعائیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے رد نہیں ہوتی ہے، تو یہ میری حفاظت کی دعا کر دے گی، میری ترقی کی دعا کر دے گی، تو میں تو محفوظ اور معمول اور ترقی یافتہ ہو جاؤں گا۔ تو خونی رشتے قربان نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس خونی رشتوں کو مشکل حالات میں نبھانے کی تعلیم نہیں ہے، اسلام میں وہ تعلیم موجود ہے، یہ اسلام کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اب یہ دیکھیے میں نے ایک دو چیزیں بتائی اسلام کی نعمتیں، اگر آپ غور کرو کیا تھا ان کے پاس۔ حکمرانوں کو جب یہ نعمت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کیا حال ہے، کہا میں مسافر ہوں، میری اہلیہ جو ہے اس کو درد ہے ولادت کی تکلیف اور میرا کوئی ہے نہیں یہاں۔ آپ فوراً گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہا ایسی ایسی صورتحال ہے، جو بھی اس کے لوازمات ہوتی ہیں ان کی اہلیہ نے لیا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں گئی اور اندر جا کر کے جو تقاضے تھے، جو ضرورت تھی وہ کرنے لگی۔ خواتین بہتر جانتی ہیں اس چیز کو یا ڈاکٹرز۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ کر اس مسافر سے بات کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت کو ہی امیر المومنین مسلمانوں کا فرما روا ہونا چاہیے، اس سے برے وقت میں جب کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے، رات کی تنہائی سناٹا، آپ اپنی اہلیہ کو لے کر کے چلے آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہاں اچھا، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اندر سے آپ کی اہلیہ کی آواز آئی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ شخص تو کھڑا ہو جاتا ہے جھٹکے سے، آپ امیر المومنین، آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، کیا؟ امیر المومنین نہیں، خادم المسلمین، میں خادم ہوں آپ لوگوں کا۔ صحیح معنی دیا، ایسے حکمراں کس نے دیا؟ اسلام نے، اسلام کی تعلیمات نے، اللہ کی تعلیمات نے، اللہ کے نازل کردہ احکام نے۔ تو وہ احکامات ان کے پاس تھے کہ بہترین حکمراں، بہترین ماں باپ، بہترین گھر، بہترین عقیدے کے لوگ تمہاری پاس جو تعلیم ہے اس کو قبول کر کے ہوں گے، قائد، رہبر، رہنما، اور یہ اللہ نے یہ نعمت اب ہمیں عطا کی ہے۔ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کو پیش کریں۔ آدمی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہوتی ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اگر کوئی قیمتی گھڑی، اب تو گھڑی کا ذرا سا دور موبائل نے کھا لیا، ورنہ پہلے راڈو یہ گھڑی رہتی تھی تو لوگ تھوڑا سا آستین کھولی کے رکھتے تھے اور بلا وجہ بھی کھجانے لگتے تھے، سر وغیرہ کی آدمی کی نظر پڑے گی کون، ارے کون سی ہے۔ جیسے نئی گاڑی بھی لے کر کے آئے تو کھڑا ہو کے 3 مرتبہ پوچھیں گے تاکہ سامنے والا پوچھے۔ شوق رہتا ہے آدمی کا، بہرحال جذبہ رہتا ہے، میں نئی چیز لیا ہوں، لوگ دیکھیں، اس کی قدر کریں۔ اب ہم نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ شرٹ پہنے ہوئے تھے، اب عام آدمی کو کیا معلوم کہ یہ شرٹ 150 روپیہ میٹر یا 150 میں جو کٹ پیس ملتا ہے اس کی سلی ہوئی ہے، یا ریڈی میڈ اس نے لیا 2600 روپئے کی۔ تو انتہائی بے چینی تھی ان کو، پھر انہوں نے بتایا میں یہ شرٹ 2600 روپئے لیا۔ تو مجھ کو لگا ان کی تھوڑی تعریف کرنا چاہیے تاکہ بے قراری کو قرار آ جائے۔ میں نے کہا بڑی قیمتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو مجھ کو لگا اچھا لگا۔ فطرت ہے آدمی کی، قیمتی شے اگر اس کے پاس ہوتی ہے اس کو بتاتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں۔ بلکہ اس سلسلے میں تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم سچا یا جھوٹا، کہ ایک عورت نیا کنگن سونے کا لے کر کے آئی، اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، اور خواتین میں یہ زیادہ رہتا ہے، زیورات کی، کپڑوں کی، دکھاوے کا تھوڑا سا اللہ نے رکھا ہے مزاج میں۔ اچھی چیز پہنتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ تعریف۔ اب وہ دیکھ نہیں رہا تھا تو وہ بہت کی، اور اس کے بعد اس نے گھر میں تھوڑا سا کچھ جلا دی تاکہ لوگ دوڑے آئیں بجھانے کے لیے، تو بتایا وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر بتا رہی ہے یہاں جل رہا ہے، دیکھو ادھر جل رہا ہے۔ اب وہ آگ کی طرف لوگ متوجہ ہیں، اس کے کنگن کی طرف نہیں۔ اچھا خاصا جب جل گیا تو ایک خاتون نے کہا یہ کنگن تو کب لائی سونے کا؟ تو بولے اب پوچھ رہی ہے جب اتنا جل گیا۔
جس کے لیے اتنا کی. تو نعمت جب ہوتی ہے تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ بالکل فطری بات ہے. ہم ہمارے پاس کیسی نعمت ہے، ہم اس کی قیمت جانتے ہیں. بے چینی اور بے قراری سے آپ کو بتانا چاہیے، فطرت میں ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے ہم کو. بے چینی سے بتانا چاہیے ارے آج ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے ضابطہ، اس کو قبول کرو، تمہارے بیٹے تم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لاش نہیں. اگر بیمار رہو گے، اگر رکشہ یا ایمبولینس نہ ملا تو کندھے پر رکھ کر انشاءاللہ لے کر جائیں گے تم کو. یہ ایسا ضابطہ ہے. میں ایک شخص کے پاس گیا، وہ پڑھنے لگا کہ میرا پورا خاندان بہت پڑھا لکھا ہے، میں بھی خیال رکھتا ہوں ڈیفارم ہے. میں نے کہا اچھا تمہارے ماموں؟ ہاں بولے بہت بڑا اونچی پوسٹ پر ہے. میں نے کہا تمہاری والدہ کو دیکھنے آئے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا یہ کون سا گیان ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت جو ان کو دی تھی، ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا، قیادت، رہبری، رہنمائی، ضابطۂ حیات مکمل، مشکل حالات میں زندگی گزارنے کا اصول، رشتوں کا اکرام، اور انتہائی شجاعت اور مردانگی اور حالات سے نبرد و آزما ہونے کا ہنر دینے والا عقیدہ. یہ نعمت، کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم پر دی، تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور اس کے بعد اس کا تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، خود نافرمانی کی، خود آپ بدعقیدگی کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیے آخرت کا خوف اگر آدمی کے دل میں آ جائے، سمجھ لیجیے وہ گناہ سے رک جاتا ہے. پکڑے جانے کا خوف یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ اگر دل میں جتنا مضبوط ہے اتنا آدمی گناہ سے بچنے والا ہے. بہت مشہور واقعہ میں صرف اشارہ کروں گا. بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار میں چھپ گئے. ایک غار میں پناہ لی، بارش ہو گئی تھی، پتھر آ کر کے لڑک کر کے رکھ گئے. 3 لوگوں نے دعا کی. اس میں ایک شخص کیا کہتا ہے کہ میری چچا زاد بہن کے ساتھ اس کا برائی کا ارادہ تھا، موقع نہیں مل رہا تھا. تو اللہ وہ ایک مرتبہ مجبور ہو کر قرضوں کے لیے آئے. اس نے یہ شرط رکھی کہ تنہائی میں ملی، اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا تھا. روایت پڑھ کے تمام طرق سے اس میں الفاظ ہے کہ جب وہ بالکل تیار ہو گیا اس سے بدکاری کرنے کے لیے، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما اس نیک پاک دامن عفیفہ خاتون کے اوپر. اس کے گانوں کے درمیان جب وہ بیٹھ گیا تو اس کے چہرے پر نظر پڑی تو بالکل پیلا چہرہ. تو کہا لذت و سرور کے اس لمحے نے تجھ کو کیوں خوفزدہ کر دیا، چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے. وہ کیا جواب دیتی ہے وہ پاک دامن عورت؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف. اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کی اتنی نعمتیں مجھ پر ہے، مجھ کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے. ایک مجبور خاتون بھی اگر تنہا ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے رک جاتے ہیں. بند و کمرے میں بھی گناہ سے رک جاتا ہے آدمی. اللہ کا آخرت کا خوف ہوتا ہے اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف بے شمار ہے. ایک مثال اکثر دیتا ہوں. پکڑے جانے کا احساس جیسے کہ آدمی کے دل میں آتا ہے، سمجھ لو وہ بدل جاتا ہے. مثلا موٹر سائیکل پر 3 نوجوان بیٹھ کر جا رہے ہیں. صرف اتنا کرو کہ ان کو روک کر کے کہو اگلے چوراہے پر کھڑا ہے ٹریفک والا، کیا کریں گے؟ یا تو اگر کاغذات کلیئر ہے تو ایک اتر جائے گا، سیٹ چھوڑ دے گا، اور کاغذات کلیئر نہیں ہے تو راستہ اسٹیئرنگ گھوم جائے گی. اب وہ والی گلی جہاں پکڑنے والا نہ. تو یہی ہے، ایک معمولی سے حوالدار کا پکڑے جانے کا تصور سیٹ چھڑوا دیتا ہے یا اسٹیئرنگ گھما دیتا ہے. اس کے سامنے جب جائیں گے اور پکڑے جائیں گے، جب یہ تصور مضبوط ہوگا تو نہ جانے کتنی سیٹیں ہم چھوڑ دیں گے، اور زندگی کی اسٹیئرنگ اگر گناہوں کے راستے کی ہے تو نیکی کے راستے کی طرف ڈال دیں گے. یہ پکڑے جانے کا احساس جتنا مضبوط، جتنا اتنا زیادہ آدمی گناہ سے رکتا ہے. ہمارے یہاں اسلامی معاشرہ کی تحریکیں لوگ چلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، مکی زندگی کی اکثر آیتیں آپ کو 2 عنوان پر ملیں گی. کیا؟ ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید شعور بندگی عطا کرتا ہے، اللہ سے اس کا معاملہ بالکل درست ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور عقیدہ آخرت بندوں کے معاملات کو درست کرتا ہے. کسی کو پر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کسی کا حق نہیں مارے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ پورا وصول لے گا. اس کے سامنے یہ حدیث ہوتی ہے بے سینگ والی بکری کو اللہ قیامت کو روز کھڑا کرے گا. اس نے اگر کوئی سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ایک ٹکر ہوگی اور دونوں کو ختم کر دے گا. اب وہاں ایسا انصاف کا دن کہ نہیں بولنے کی صلاحیت رکھنے والی مخلوق بھی کھڑی کی جائے گی اور اس کو بھی انصاف دیا جائے گا.
میں نے تو جس کو مارا ہے، جس کا حق مارے گا، جس سے زیادتی کی ہے، جو کچھ کیا، کسی کو پر ظلم کیا ہے، تو اس کے اندر تو صلاحیت ہے بولنے کی، تو آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ تصور جتنا مضبوط ہوگا، آدمی اپنے آپ کو خالق کے سامنے کھڑا محسوس کرتا ہے، مخلوق کے نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اس دن سے ڈرو۔ کس دن؟ کام نکالنے کے 3 طریقے ہیں دنیا میں، یہاں تینوں بتا دیا گیا۔ جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ اگر ہم بہت بڑے آدمی کا نام ہے، اولاد ہے، تو صرف نام بول دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ چچا بابا بھی ہے تو نام بول دے تو کام ہو جاتا ہے، اور آدمی بڑا ہوتا ہے تو بھتیجے اور بھانجے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی۔ پھر دوسرے تعلقات ہیں تو الگ بات ہے۔ شخصیت اگر بڑی رہتی ہے، کام نہیں رکتا ہے، میرا اس سے بہت اچھا ہے نا۔ اللہ نے کہا کوئی نفس کسی کو فائدہ نہیں دے گا، کتنی بھی طاقتور شخصیت آپ کی تعلقات کی ہو، کسی بھی خاندان سے، کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں بچا سکے گا۔ تو کسی پہ بھروسہ مت کرنا، یاد رکھو کس پر؟ اللہ کی رحم پر، اللہ کی رضا اور خوشنودی پر، کہ وہ راضی ہو جائے بس۔ جب یہ دل میں بیٹھ جائے گا تو آدمی کس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا؟ صرف اللہ کی۔ کوئی نفس، اب دوسرا مرحلہ جب دیکھتا ہے آدمی یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اپنے تعلق میں، خاندان میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ نہ کسی شخص کو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ جب یہ نہیں چلتا ہے تو چلو کچھ نیچے اوپر سے دے کے کام چلا لیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، وہاں کچھ لے دے کر چلے گا کام۔ قرآن کے الفاظ ہیں، واضح حدیث ہے، وادی بھر کے سونا دینا چاہے گا آدمی کہ اس آگ سے نجات پا جائے، تو اللہ رب العالمین نجات نہیں دے گا، نہیں ملے گی نجات، کوئی چیز نہیں قبول نہیں ہوگی۔ تیسری، اور جب یہ سب نہیں ہوگا تو پھر ہے نا سفارش، نہیں مان رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا تو نہیں مان رہا ہے، خاندان بھی اچھا سب بتانے کے بعد، ڈگری بتایا سب چیز، اب نہیں مان رہا ہے، ٹھیک، دیکھ اب کس کو لگاتا ہوں، تو کام کر کے لے کے آئے گا۔ ایسی شخصیت کو لگا رہا ہوں، نہیں ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کو لگا دو صرف، دیکھو نہیں ہونے والا ہو جاتا ہے۔ کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی، کیوں کہ جانتے ہو قیامت کو روز کیا ہے؟ ہر کسی کو اجازت نہیں رہے گی کہ بس شفاعت کر دے بے کسی کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ اجازت دے گا کہ تم اس کی شفاعت کرو، اجازت مانگے ہیں پہلے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنے پوری خاندان کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا، بڑی اہم چیز ہے۔ اب یہاں ذرا سے غور کیجیے کہ کسی کا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا، باپ ہونا کام نہیں آئے گا، تو کسی سلسلے کا مرید ہونا، کسی کا صاحبزادہ اور شہزادہ ہونا کام آئے گا۔ ہمارے یہاں ہے نا شہزادے، صاحبزادے، پھر انہوں نے ان کو خلافت دی ہے، خلیفہ، کچھ نہیں کام آئے گا، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو رب العالمین لے آئے گا، ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا تو لے آئے گا، اور معاملہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا یقینی۔ اور یہ سمجھانے کے لیے 26واں پارہ اٹھائیے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ لیجیے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں نہیں جانتا روز محشر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان کے اگلے اور پچھلی سب غلطیاں معاف۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شافع محشر، جامع کوثر، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہ نبی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وہی جنت میں جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی نہیں جائے گا۔ کون جائے گا؟ جس پر اللہ رحم فرمائے، اور مجھ کو امید ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو جب اللہ کے رحم ہی پر صرف جنت ملنے والی ہے تو کس سے مانگے گا، کس کی طرف رجوع ہوگا؟ لوگوں کی طرف، ارے وہ خود موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کیا کہا گیا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، 26واں پارہ پڑھیے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ اس کی پیروی کرتا ہوں۔
تو پیروی کرنے والا۔ کون کامیاب ہوگا؟ اللہ نے کہا نیکی کرنے والے۔ یہ سب چیزیں واضح طور پر یہ ذرا سا جو ایک چیز صاف کر دی جائے، پچھلی قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، نبی بھیجتے تھے، تو جو خرابیاں ان کے یہاں آئی ہے اس سے بچنا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی اللہ کی کتاب ہے، نبی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو جہالت کا یہ عالم ہے اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ان کی گلی سے کوئی گزر جائے تو اس کو بخشے۔ ابھی کل ایک واقعہ عجیب و غریب آیا، بولے انہوں نے نظر ڈالی کتے کے اوپر، تو کتا جو تھا وہ پہنچ گیا درجے کو، اس کے پیچھے سب کتے بھاگے، ایک جگہ بیٹھ کر سب نے مراقبہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی مشرکین مکہ پر نظر ڈال رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھے محبوب ہو اسے ہدایت دے۔ اللہ نے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی۔ اللہ اہدی، اللہ تعالیٰ ارشاد، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے رب العالمین، بار بار دعا کر رہے ہیں، نظریں بھی پڑ رہی ہیں، رشتہ دار بھی ہے، ابو طالب آپ کے چچا، اور یہ دیکھیے یہاں کتے بلو کو ولایت دے رہے ہیں، خود ہیں کہ نہیں ولی اللہ بہتر جانے۔ ایسے ایسے واقعات یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی بہت ہیں، وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ ان کو دے دی گئی تمام کے تمام چیزیں، جنت وہ تقسیم کرتے تھے، گناہوں کو وہ بخشتے تھے، جنت ان کی، وہ جس کو چاہے لے کر جائے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ عثمان ہارونی کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا، استغفر اللہ، یہ عقیدہ نہیں جانتے، یہ دین نہیں جانتے، یہ آخرت نہیں جانتے، یہ اللہ کی عظمت و بڑائی نہیں جانتے، اللہ کے انصاف کو نہیں جانتے۔ بولے قیامت کو روز وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کہیں گے میں اس کے لیے تھوڑی عبادت کیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے تم یہ کرو، اللہ نے تمہاری جانوں اور مالوں کو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو جنت، ان کو جنت، ہم یہ کہیں گے نہیں۔ تو بولے نورانی زنجیر میں جکڑ کر ان کو لے جایا جائے گا۔ اچھا زنجیر ہوگی مگر نورانی، ارے پھول والی بنا لیتے، ابھی نورانی بھی ہوگی تو گلے گی نا، زنجیر تو زنجیر ہے، باندھ کے لے جا رہے ہیں، مجرمی کو لے کر جاتے ہیں نا۔ ارے جو نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کا تو ہار پھول رہتا ہے۔ جی کس نے بتایا، کہاں چلایا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر بہت دور کی بات ہے، قبر کا عذاب اگر تم دیکھ لو تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، مسکرانا چھوڑ دو، آخرت یہاں سارے رشتے قربان ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا نہ ان کی مدد کی جائے گی اور نہ کوئی مدد ملے گی۔ اب آخری چیز پڑھ کر کے ختم کر دوں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئی۔ آزمائش اور امتحان جب آئے زندگی میں تو سلف کا یہ طریقہ تھا، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اگر نیک ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کی بنیاد پر درجات کی بلندی ہے، اللہ آزماتا ہے بندوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جانوں اور مالوں میں کبھی کر کے، خوف اور بھوک کے ذریعے، کاروبار میں کبھی مندی آئی، کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ اگر نیک ہیں آزمائش ہے، اس پہ ثابت قدم رہیں، اگر گنہگار ہیں فوراً توبہ اور استغفار کریں۔ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کو آزمائش میں، فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے، لوٹتے ہیں۔ تو دو طریقہ ہے۔ تو اللہ کے جو بزرگ بندے ہوتے ہیں نیک، ان کو زیادہ آزمائش آتی ہے، بڑی بڑی، اور انبیاء کے اوپر بہت سخت آزمائشیں ہیں، بہت سخت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور آزمانے کے بعد کیا ہوا انعام میں کہ انی جاعلک للناس اماما، ساری دنیا کے لوگوں کی امامت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں، ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، یہود کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین ابراہیمی یہ ہے، سب کے یہاں قابل احترام ہے۔ یہودی سے اگر آپ چیٹنگ کرو گے، نیٹ پر کبھی گفتگو ہو، تو ہمارا تجربہ ہے، ہم سے ایک شخص کہنے لگے کہ یہ بھاگ جاتے ہیں مسلمان کا ہو تو میں نے کہا کہ جملہ وہاں پر کہیں گے، میرا رب وہ ہے جو ابراہیم اور اسحاق کا رب۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، بس وہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، پھر وہ رک جاتے ہیں۔ قابل احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے امامت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قال ومن ذریتی، اے اللہ
اتنا بڑا انعام میری اولاد. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال لا ینال احد الظالمین، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. عرض کیا میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. امامت، قیادت، رہبری، رہنمائی، انعامات کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے نہیں ہے. ظالم کون؟ گنہگار، مجرم، سب سے بڑا ظالم. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والا ظلم عظیم ہے. پھر جو گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی، ان کے لیے انعام نہیں ہے. ہم انعامات چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیں گے، اور اگر انعامات گناہ سے پاک کر لیں گے، نافرمانی سے، اور اگر نافرمانی میں ڈوبے رہیں گے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اکیلے ابراہیم کو کہا حنیف، امت، مسلم، انا امت، پہلا مسلمان، انا اول المسلمین. اس ابراہیم علیہ السلام ان کو کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. تو اگر ہم ظلم کرنے والے رہیں گے تو انعامات سے محروم رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین نعمتیں چھن جانے والے عمل سے محفوظ رکھ رب العالمین. الہ العالمین آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہ تیری رضامندی اور خوشنودی نصیب فرما. دنیا میں نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے، اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین. آخرت میں رحم فرما، کامیابی سے ہمکنار رب العالمین. رب العالمین ہم کو گناہ سے محفوظ رکھ، انعامات کے حصول کے تمام ذرائع کو کرنے کی توفیق دے، نیکیوں پر حریص بنا رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.